مجھے لگتا ہے کہ امام علی کا ذکر جو ہے نا، آپ کا ذکر وہ کلچر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے داعی کے طور پہ پیدا کیا اور اس کو سامنے واضح رکھا. فرمائیے گا. بلا شبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج جس پاک باز ہستی کی میں سمجھتا ہوں ولادت با سعادت کے حوالے سے آپ نے اتنی روح پرور گفتگو فرمائی ہے، یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جو بھی آپ ترجمہ سنا رہے تھے. میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں برکت اور سعادت کے لیے. ایمان تازہ ہوتا ہے ان کو پڑھ کر اور سن کر. لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغض الا منافق. اور ایک روایت میں حضرت سید علی مرزا کرم اللہ جو خود فرماتے ہیں کہ انہو قسم اٹھا کر فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرا النسمہ، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو خالق کائنات ہے. انہو لعہد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. مجھے ایگریمنٹ دیا ہے، اللہ کی قسم مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عہد دیا ہے، ایگریمنٹ دیا ہے، یہ دستاویز مجھے دی ہوئی ہے کیا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ضرور مومن ہوگا اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. یعنی آپ کی جو محبت، اور یہ اس لیے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے بلال بھائی، صحیح بخاری میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی مرزا کو مخاطب کر کے فرمایا انت منی وانا من کا، تیرا میرا رشتہ اتنا مضبوط اور اتنا قریبی ہے کہ گویا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اللہ اکبر. یہ جو من پہلا ہے نا یہ لتبعید ہے اور دوسرا للبیان ہے. کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ میں کل ہوں، میری جز اور میری شاخ اگر کوئی ہے، میرا کوئی ترجمان ہے وہ تو علی المرزا ہے. اور دوسرا جو فرمایا کہ میں تو اس سے ہوں، وہ یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب علی ہوگا نا تو علی جو کہہ رہا ہوگا وہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا تسلسل پیش کر رہا ہوگا. یعنی حضرت علی المرزا کی جو بات ہے، آپ کا کردار ہے، یہ اسوہ رسول کا تسلسل ہے، وہ سنت رسول کا تسلسل ہے، یہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فرمایا اس حدیث پاک میں. اور نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے جو بات کی نا، نماز ساتھ پڑھی، بالکل آغاز میں ساتھ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. میں آج پڑھ رہا تھا، کئی دفعہ پہلے بھی پڑھا، آج اپنا وہ مطالعہ تازہ کر رہا تھا اس حوالے سے کہ کوئی ایسا غزوہ نہیں، کوئی ایسا سفر نہیں ہے کہ جس میں حضرت علی المرزا نبی پاک کے ساتھ نہیں ہے، ہمیشہ ساتھ تھے سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا اپنا نائب اور جانشین بنا کر مدینہ میں. اور مثال کیا تھی؟ اور مثال کیا تھی؟ جب آپ نے منافقوں کی باتیں سنی نا تو جا کر کہا کہ مجھے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے بچوں میں عورتوں میں، تو آپ نے فرمایا اما ترضا، اما ترضا، اے علی تو اس اپنی شان پر راضی اور خوش نہیں ہے کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے نا، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے لیے حیدر مرتضیٰ ہیں. تو جناب حیدر مرتضیٰ وہ ہستی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا. عمر فاروق فرماتے رضی اللہ عنہ کہ آپ نے رات کے ٹائم فرمایا لأوتین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ. اور رات کو صحابہ سوئے نہیں، ہماری باری آ جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ساری رات میں یہ دعائیں کہتے ہیں زندگی میں نے کبھی سردار بننے کی خواہش نہیں کی سوائے اس رات کے کہ میں بھی یہ خواہش کرتا رہا پرچہ مجھے مل جائے، سرداری مجھے مل جائے. لیکن صبح آقا فرماتے ہیں این علی، علی کہاں ہیں؟ کہا فی عینی، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. یشتکی عینی، فرمایا لے آؤ. فبصق فی عینی، آقا نے لوہا مبارک لگایا تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے کر دنیا کو پیغام دیا یہ اللہ رسول کا محب بھی ہے، اللہ رسول کا محبوب بھی ہے، اور فاتح خیبر بھی اللہ اس کو بنائے گا. تو یقین حیدر مرزا کی جو محبت ہے. حضور یہ جو حکمت ہے نا میرے نبی کی علی کے لیے، اس پہ توجہ فرمائیے. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی میں حدیث ہے جو ابھی مزاری صاحب گفتگو فرما رہے تھے نا تو مجھے حدیث پاک یاد آ رہی تھی. جامع ترمذی میں حدیث نبوی شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، جتنی تمہارے پاس نعمتیں ہیں نا ان کو عطا کرنے والا اللہ ہے. ان نعمتوں کا تم سے تقاضا کیا ہے کہ اپنے محسن، اپنے منعم، اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرو. اگلا جو جملہ نا آپ کا وہ فرمایا احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے نا وہ یہ کہ تم میرے ساتھ محبت کرو کہ میں حبیب اللہ ہوں.
میں رسول اللہ یہ ہوں. بات پھر سے کہنی, اللہ سے محبت کا سب سے بڑا اللہ کی تقاضا ہے, محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے میری محبت ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں, اللہ کا محبوب ہوں, اللہ کا رسول ہوں. اور تیسرا جو جملہ ارشاد فرمایا وہ حیدر کرار کی بات آپ نے کی, سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بات کی. حسنین کریم آقا فرماتے احبوا اہل بیتی لحبی, میری محبت کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. گویا آپ نے حیدر مرتضیٰ اہل بیت میں شامل ہیں. آقا علیہ السلام نے گویا یہ فرما دیا علی سے محبت دراصل محمد مصطفیٰ سے محبت ہے, مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت دراصل اللہ کے ساتھ محبت ہے. یہ تینوں محبتیں لازم و ملزوم ہیں, آپس میں جڑی ہوئی ہیں, یہ الگ الگ نہیں ہو سکتی. جو اللہ سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. جو آپ نے مثال دی یقیناً وضو میں ہے, وہ یقیناً وضو میں ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. تو یقیناً جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں دراصل محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کر رہا ہے, حیدر مرتضیٰ کے ساتھ بھی محبت کر رہا ہے. یہ تینوں محبتیں لازم ملزوم ہے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی بندہ کہ مجھے چاند سے تو محبت ہے, اس کی چاندنی سے نفرت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی کہ یہ کہے مجھے پھول سے تو محبت ہے, اور یہی منافقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ واضح کر دیا حیدر مرتضیٰ سے محبت دراصل یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہے اور اسی کا تسلسل ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر نہیں, یہ غدیر خم پہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. آپ نے موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث میں فرمایا تھا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور اپنی ایک سیرت, اپنی سنت کی بات کی. لیکن جو غدیر خم پہ خطبہ دیا نا یہ صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے. آقا فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, یا اپنی سیرت کا نام نہیں لیا, یہاں فرما میں اطرتی, میں اپنی اطرت دے کے جا رہا ہوں. نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف البشر کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے, اس کے صفحہ 7 میں فرماتے اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ حیدر مرتضیٰ. اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا. اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ حسنین کریمین ان کی اولاد. یہ اطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں, اطرت مصطفیٰ دے کے جا رہا ہوں. ان دونوں کے ساتھ آپ نے جو سیرت کی جگہ پر یہ اطرت کو بیان کیا نا, اصل میں وہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر جس طرح میری سیرت ہے اسی طرح قرآن کی تفسیر میری اطرت کا کردار ہے. علی کا کردار, علی کا اخلاق, علی کے معاملات, علی کی سیاست, یہ سارا جو طرز حیات تھا یہ قرآن پاک کی تعبیر و تشریح تھی اور اس پہ عمل تھا, اور رسول اللہ کی سیرت کا یہ عکس تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا عکس تھا. سبحان اللہ, سبحان. یہ جو آج کے تقاضے ہیں علی سے محبت کے, یہ صرف محبت تک نہیں رہ سکتے, یہ اسلام قائم کرنے کے لیے ضروری ہوں گے. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں جو ابھی مزاری صاحب فرما رہے تھے تقاضا اور شرط, بڑا اچھا جملہ. عربی اور اردو میں جب وہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا تو وہ الفاظ یہ بنتے ہیں, ہم تو اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہ یہ شرط ایمان ہے یا تقاضا ایمان ہے, بلکہ حضرت علی کی محبت, اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے. ہم تو اس کو ایمان کی شرط میں شامل نہیں کرتے, ہم اس کو خود ایمان سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں شرط بھی نہیں ہے, یہ عین ایمان ہے. عین ایمان. اور جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی پھر سیرت مبارکہ ذرا دیکھیے نا, جب ان کا دور خلافت تھا وہ خوارج آئے نا سامنے, تو ان کے بارے میں پھر آپ نے کیا فرمایا جب انہوں نے نعرہ بلند کیا قرآن پاک کی آیت کو لے کر, ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلتا ہے, تو آپ نے کیا قیامت تک کے لیے رہنمائی فرمائی. بلال بھائی الہامی جملہ ہے, اللہ کی قسم الہامی جملہ آپ کی زبان سے نکلا. فرمایا کلمۃ حق, کلمۃ حق ارید بها الباطل. کلمہ تو یہ حق ہے, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے کہ حکم اللہ کا چلتا ہے, لیکن اس کے پس پردہ جو مقاصد ہیں وہ باطل کے ہیں. میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. نام دین کا, نام اسلام کا, ٹائٹل اسلام کا, مقاصد کسی اور کے, یہ اس دور میں چلے اور آج تک وہ سلسلے چل رہے ہیں. تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی جو سیرت مبارکہ کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرمائی وہ یہی تھی. آقا نے گویا یہ فرمائی اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کے اندر
اللہ وہ ایمانی فراست اور بصیرت پیدا کر دیتا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ، ایمانی فراست کے ساتھ. تو وہ ایسے مومن تھے کہ جن کی محبت ایمان کی دلیل ہے، ان سے محبت کرنے والا مومن بن جاتا ہے. تو ان کے اندر ایمانی فراست کا حال ذرا دیکھیے. آپ نے ہمیں، اور پھر ایک اور بات کہوں، موجودہ حالات میں اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. آپ سے پوچھا گیا یہ جو آپ کے مخالف ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ذرا دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا. جو بغاوت کر رہے تھے فرمایا ہم اخواننا قد بغوا علینا، ہیں تو یہ کلمے میں ہمارے بھائی، لیکن انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہوا. کیا احتیاط، کیا احتیاطی ہے، کیا آج جو تکفیر کے فتوے ہوتے ہیں نا، کفر کے فتوے، ذرا وہ سوچیں یہ کیا علی مرزا کے ہمیں کیا پیغام دیا. فرمایا کہ ہم اخواننا قد بغوا علینا، ہیں تو ہمارے کلمہ گو بھائی، لیکن انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا ہوا. تو یہ احتیاط ہمیں سکھائی کہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جملہ